السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے ایم اے انگلش کے متعلق جو ہے آپ سے معلومات شیئر کروں گا کہ ایم اے انگلش اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی کورس آؤٹ لائن کیا کیا ہیں اور کون کون سے سبجیکٹس آپ کو اس میں جو ہے پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ایم اے انگلش ہے، میں یاد رکھیں بات کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی کے کورس کی۔ تو ہمارے ہاں جو ہماری اکیڈمی میں ہے دو طرح کے کورسز کو پڑھایا جاتا ہے، ایک سرگودا یونیورسٹی کے کورسز کو اور دوسرا جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے کورسز کو۔ تو میں خاص طور پر جو بات ابھی کر رہا ہوں، جو اسٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، ان کے لیے کورس آؤٹ لائن کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو ایم اے انگلش ہے وہ 2 سال پہ مشتمل ہے، اور ہر جو سال ہے اس کو 5 پیپروں پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی پارٹ 1 جو ہوگا، پہلا سال جو فرسٹ ایئر ہوگا آپ کا ایم اے انگلش میں، اس میں آپ کو 5 پیپر میں اپیئر ہونا پڑے گا، اور جو دوسرا سال ہے اس کو ہم پارٹ 2 بولتے ہیں، اس میں بھی آپ کو 5 پیپروں میں اپیئر ہونا پڑے گا۔ تو مارکس ڈویژن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پارٹ 1 کی۔ تو اس میں جو مارکس ڈویژن ہے وہ اس طرح ہے کہ جو آپ کا پیپر 1 ہے، جس کو ہم کلاسیکل پوئٹری بولتے ہیں، وہ 100 نمبر کا ہے۔ دوسرا جو پیپر ہے وہ آپ کا ہے ڈرامہ، وہ بھی 100 نمبر کا ہے۔ تیسرا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا ہے ناول کا، وہ بھی 100 نمبر کا ہے۔ چوتھا جو پیپر ہے وہ آپ کا ہے پروز کا، وہ بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اور جو 5واں پیپر ہے وہ ہے امریکن لٹریچر کا، وہ بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل 5 پیپر ہیں، تو 500 نمبر آپ کے ٹوٹل پارٹ 1 میں بنتے ہیں ایم اے انگلش میں۔ اب ہم اس کا سلیبس آتے ہیں۔ جو پیپر نمبر 1 ہے وہ ہے کلاسیکل پوئٹری، جو اس میں آپ رائٹر پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو رائٹر ہے وہ ہے جیفری چوسر، اور اس کی جو کتاب شامل ہے جو آپ پڑھیں گے وہ ہے دا پرولوگ۔ دوسرا جو رائٹر شامل ہے وہ ہے جان ملٹن۔ اس کی جو بک ہے وہ 2 بکس ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں اس میں، پیراڈائز لاسٹ بک 1 اور بک 9۔ اسی طرح جو تیسرا رائٹر ہے وہ ہے جان ڈن، اور اس کی جو بک شامل ہے، جو اس کا جو کام جو ورک شامل ہے وہ ہے لو اینڈ ڈیوائن پوئمس۔ ٹھیک ہے جی، یہ میٹافزیکل پوئٹری میں آتی ہے جی۔ چوتھا جو رائٹر ہم پڑھتے ہیں وہ ہے پوپ۔ اس کی جو کتاب شامل ہے، یا اس کی جو ہمارے پاس جو پوئم شامل ہے، جو جس کو ہم ایک ایپک پوئم کہتے ہیں، دا ریپ آف دی لاک۔ تو اس کی جو کتاب شامل ہے، ہماری جو بک شامل ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ریپ آف دی لاک۔ اور جو 5واں رائٹر ہے وہ ہے واٹ۔ تو اس کی مختلف جو پوئمز ہیں وہ شامل ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ تو یہ والی جو پوئمز ہیں وہ اس کی شامل ہیں۔ چھٹا جو رائٹر ہے وہ ہے شورے۔ اس کی بھی مختلف جو پوئمز ہیں وہ شامل ہیں، وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو 6 رائٹرز ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ایم اے انگلش میں، لیکن ظاہر ہے ہم اس اکیڈمی میں 6 کے 6 رائٹر تو نہیں پڑھاتے، ظاہر ہے 4 ہم رائٹر کو پڑھتے ہیں۔ جو فرسٹ 4 رائٹر ہیں، چوسر، ملٹن، ڈن اینڈ پوپ، ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں تقریباً 7 سوال آتے ہیں، اور ان 7 میں سے آپ کو 4 سوالوں کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 4 رائٹر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ بھی رائٹر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی ایسی پابندی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو پیپر نمبر 2 ہے وہ ہے ڈرامہ کا پیپر۔ تو اس میں سب سے پہلا جو رائٹر پڑھتے ہیں ہم سوفوکلیس۔ اس کا جو پلے شامل ہے وہ ہے ایڈیپس ریکس۔ دوسرا جو رائٹر شامل ہے وہ ہے کرسٹوفر مارلو، اور اس کا جو پلے شامل ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس شامل ہے۔ اور تیسرا جو رائٹر ہے وہ ہے شیکسپیئر۔ اس کے 2 پلے شامل ہیں جی ہمارے سلیبس میں، ایک ہے اوتھیلو اور دوسرا ہے دا ونٹرز ٹیل۔ اور چوتھا جو رائٹر ہے وہ ہے وائلڈ، جو آسکر وائلڈ جسے ہم نام سے جانتے ہیں۔ اس کا جو پلے شامل ہے دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ۔ تو بیسیکلی جو 4 رائٹرز ہم ڈرامے میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں سوفوکلیس، مارلو، شیکسپیئر اینڈ آسکر وائلڈ۔ اب تیسرے پیپر کی جانب آتے ہیں۔ جو تیسرا پیپر شامل ہے ہماری پنجاب یونیورسٹی میں وہ ہے ناول کا، ایم اے انگلش کا۔ تو سب سے پہلے جو رائٹر ہے وہ ہے ٹرولپ۔ اس کا جو ناول شامل ہے وہ ہے برچسٹر ٹاورز۔ دوسری جو رائٹر ہے وہ ہے جی جین آسٹن، اور اس کا جو فیمس ناول انکلوڈ ہے ہمارے سلیبس میں شامل ہے وہ ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس۔ تیسرا جو رائٹر ہے وہ ہے ایلیٹ۔ اس کا جو شامل ہے وہ ہے ایڈم بیڈ۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا رائٹر ہے وہ ہے جی ڈکنس۔
یعنی چارلس ڈکن اس کا پورا نام ہے. اس کا جو ناول شامل ہے وہ ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز. تو یہ بیسیکلی 3 جو پیپر ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو بریف ڈسکرپشن دی ہے. اب چوتھے پیپر کی جانب آتے ہیں. چوتھا جو پیپر ہے وہ ہے پروز کا. تو اس میں جو پہلا رائٹر شامل ہے وہ ہے فرانسس بیکن. اس کے مختلف ایسیز شامل ہیں, ان کی لسٹ آپ اپنی کمپیوٹر سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. دوسرا جو رائٹر ہے وہ ہے جوناتھن سوفٹ. اس کا جو پروز کی جو بک شامل ہے ہمارے پاس وہ ہے گلیور ٹریولز. تیسرا جو رائٹر ہے وہ ہے برٹرن رسل. اس کے جو ایسیز شامل ہیں اس بک کا نام ہے ان پاپولر ایسیز. چوتھا جو رائٹر ہے وہ ہے ایڈورڈ سیڈ, اور اس کی جو بک شامل ہے وہ ہے کلچر اینڈ امپیریلزم. یہ کتاب شامل ہے جی. اور جو 5واں رائٹر ہے وہ ہے شیمس ہینی. اس کی جو بک شامل ہے دا ریڈریس آف پوئٹری کی شامل ہے. تو یہ 5 رائٹر ہیں جی آپ پروز میں جن کو آپ پڑھیں گے. تو یہ پیپر نمبر 4 تھا. 5واں جو پیپر ہوتا ہے ایم اے انگلش پارٹ 1 کا وہ ہے امریکن لٹریچر کا. تو امریکن لٹریچر کو بیسیکلی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, پوئٹری میں, ڈراما میں اور ناول میں. تو یہ اس میں ہم امریکن رائٹرز کا کام پڑھیں گے. جو پوئٹری میں شامل ہے سب سے پہلے اینڈرائن رچ جو ہے اس کی پوئمز شامل ہیں. اس کے علاوہ سلویا پلیتھ کی پوئمز شامل ہیں. اس کے علاوہ ریچرڈ ولبر کی کچھ پوئمز شامل ہیں. اس کے علاوہ جان ایشبری کی کچھ پوئمز شامل ہیں. تو پوئٹری میں جو بیسیکلی ہم 4 رائٹر پڑھتے ہیں امریکن لٹریچر میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈراما. تو ڈراما میں جو سب سے پہلا رائٹر ہے وہ ہے اونیل. اس کے ہم پلے پڑھیں گے. جیسے اس کا پلے ہے جی مارننگ بیکمز الیکٹرا, یہ ہم پلے پڑھیں گے. دوسرا جو رائٹر ہے وہ ہے ملر. اس کا جو پلے شامل ہے, جو ڈراما شامل ہے, دا کروسیبل. اس کے علاوہ جو ناول ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی, جو امریکن لٹریچر میں جو ناول ہم پڑھیں گے وہ ناول ہیں جی ہیمنگ وے کا, ارنسٹ ہیمنگ وے کا جو ناول ہے وہ ہے جی فار ہوم دا بیل ٹولز. اور جو دوسری رائٹر ہے وہ ہے ٹونی موریسن. تو یہ 2 ناول ہم اس میں کوشش کریں گے پڑھنے کی جب ہم کلاسز لگائیں گے. ویسے بھی کورس میں یہ 2 ناول شامل ہیں. تو یہ سارا جو کورس ہے یہ مشتمل ہے 5 پیپروں پہ. میں نے اس کے بریف آپ کو ایک انٹروڈکشن دیا. جو پیپر نمبر 1 ہے وہ کلاسیکل پوئٹری کا ہے, پیپر نمبر 2 ڈراما کا ہے, پیپر نمبر 3 جو ہے وہ ناول ہے, پیپر نمبر 4 جو ہے وہ پروز کا ہے, اور پیپر نمبر 5 جو ہے وہ امریکن لٹریچر کا. جب ہم پارٹ 2 میں آئیں گے, ٹھیک ہے جی, تو پارٹ 2 میں بھی 5 ہی پیپرز ہیں. ہر پیپر جو ہے وہ 100 نمبر کا ہے, اور ٹوٹل جو نمبر بنیں گے اس کے بھی جو پارٹ 2 میں ہے اس کے بھی 500 نمبر بنے گے. یعنی ٹوٹل جو ہمیں انگلش ہوگا وہ آپ کا 1000 نمبر کا 1000 مارکس کا ہوتا ہے. تو پیپر 1 جو اس میں پارٹ 2 میں ہوگا وہ بھی پہلا ہوگا جی پوئٹری کا, لیکن اس میں کلاسیکل پوئٹری کی جگہ ماڈرن پوئٹری آ جائے گی. نمبر 2 جو پیپر ہوگا وہ ڈراما کا ہوگا, تو کلاسیکل ڈراما کی جگہ ماڈرن ڈراما آ جائے گا. اسی طرح پیپر نمبر 3 جو ہے وہ ناول کا ہوگا اس میں بھی. اور جو چوتھا پیپر ہے وہ جو آئے گا وہ لٹریری کرٹیسزم کا پیپر ہوگا. اور جو 5واں پیپر ہے اس میں جو ہے وہ آپشنل پیپر ہوتا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ کسی بھی ایک پیپر کا انتخاب کر سکتے ہیں. اس میں شارٹ سٹوریز بھی ہوتی ہیں. لٹریچر ان انگلش اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ایک پیپر شامل ہے. اسی طرح لنگوسٹک شامل ہے, اور اسی طرح ایسیز شامل ہے. تو ان 4 آپشنل پیپرز میں سے کسی آپ نے ایک پیپر کا انتخاب کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو پوئٹری میں ہم آتے ہیں جی. سب سے پہلی جو پوئٹری ہے وہ جو پہلا رائٹر آپ پڑھیں گے جو ماڈرن پوئٹری میں جو پارٹ 2 میں ہے وہ ہے ولیم بلیک. اس کی سلیکٹڈ پوئمز جو ہیں وہ ہم ریڈ کریں گے. دوسرا جو ہے وہ رائٹر جو ہے ایس ٹی کولرج. اس کی بھی ہم سلیکٹڈ پوئمز جو ہیں وہ اس میں ہم پڑھتے ہیں. تیسرا جو رائٹر ہے وہ ہے جان کیٹس. تو اس کی بھی سلیکٹڈ پوئمز جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی جو پوئٹری ہے جو ماڈرن پوئٹری ہے اس کو پنجاب یونیورسٹی میں 2 سیکشن میں ڈیوائڈ کیا. جو سیکشن اے میں 3 رائٹرز رکھے ہیں, ولیم بلیک, ایس ٹی کولرج اینڈ کیٹس. اور جو سیکشن بی ہے اس میں بھی 3 رائٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہے فلپ لارکن, اس کی ڈفرینٹ پوئمز ہیں. اس کے علاوہ شیمس ہینی جو ہے اس کی ڈفرینٹ پوئم ہے. اور جو تیسرا رائٹر ہے وہ ہے ٹیڈ ہیوز, تو اس کی بھی ڈفرینٹ پوئمز ہیں. تو یہ جو ہے آپ مختلف قسم کی جو ہیں وہ
اس میں جو پوئمز پڑھیں گے مختلف رائٹرز کی. تو ٹوٹل جو رائٹر ہے ماڈرن پوئٹری میں وہ آپ نے 6 رائٹرز پڑھنے ہوتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پارٹ 2 کا جو دوسرا پیپر ہے وہ ہے ماڈرن ڈراما. تو اس میں بھی آپ تقریباً 5 رائٹرز کو ڈسکس کریں گے. پہلا جو رائٹر ہے وہ ابسن ہے, اس کا جو پلے شامل ہے وہ ہے ایڈا گیبلر. دوسرا جو رائٹر ہے وہ ہے جی سیموئل بیکٹ, اس کا جو پلے شامل ہے وہ ویٹنگ فار گوڈو. اور جو تیسرا رائٹر ہے وہ ہے چیکھوف, یہ رشین ایک رائٹر ہے, اس کا جو پلے ہے وہ ہے دا چیری آرچرڈ. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو تیسرا رائٹر یا چوتھا رائٹر ہے وہ ہے بریچٹ, اس کا جو پلے شامل ہے گلیلیو گلیلائی. اور جو لاسٹ رائٹر اس میں شامل ہے وہ ہے ایڈورڈ بانڈ, اور اس کا جو پلے شامل ہے وہ ہے دا سی. تو بیسیکلی جو ماڈرن ڈراما ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ 5 رائٹر شامل ہیں, ان 5 رائٹر کے پلیز جو ہیں وہ اس کورس میں شامل ہیں. تیسرا جو پیپر آپ کا آتا ہے وہ ہے ناول کا. تو اس میں بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5 رائٹر شامل ہیں. سب سے پہلے کورنارڈ ہے, اس کا جو ناول ہے وہ ہارٹ آف ڈارکنیس شامل ہے. دوسرا جو رائٹر ہے وہ ہے جیم جوائس, اس کا جو ناول شامل ہے پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایز اے ینگ مین, تو یہ اس کا ناول شامل. تیسرا جو رائٹر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ورجینیا وولف, اس کا جو ناول شامل ہے وہ ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس. چوتھا جو رائٹر ہے وہ ہے ایشبی, اس کا جو ناول شامل ہے وہ ہے تھنگز فال اپارٹ. اور جو 5واں رائٹر ہے وہ ہے احمد علی, اور اس کا جو ناول شامل ہے وہ ہے ٹوائلائٹ ان ڈیلی. تو بیسیکلی یہ 5 رائٹر شامل ہیں, ان کے 5 ناول ہیں جو کہ ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد پیپر نمبر 4 جو ہے اور نہایت امپورٹنٹ پیپر ہے وہ ہے لٹریری کرٹیسزم. تو اس میں بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5 رائٹر شامل ہیں. سب سے پہلا جو سب سے فیمس رائٹر ہے اس میں ہے ایرسٹوٹل, اس کی جو بک شامل ہے وہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے دا پوئٹکس. اس کے بعد ریمنڈ ولیم ہے, اس کی جو بک ہے اس کا جو کام ہے وہ ہے ماڈرن ٹریجڈی, وہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسری رائٹر ہے وہ ہے کیتھرین بیل سے, ٹھیک ہے جی, اس کی جو بک شامل ہے اس کا نام ہے کریٹیکل پریکٹس. اور جو چوتھا رائٹر ہے وہ ہے ٹی ایس ایلیٹ, اس کی جو بک شامل ہے ٹریڈیشن اینڈ دا انڈیویجول ٹیلنٹ. اور جو 5واں رائٹر ہے وہ ہے فلپ سڈنی, اور اس کی جو بک شامل ہے وہ ہے اپولوجی فار پوئٹری. تو یہ 5 رائٹر جو ہیں وہ لٹریری کرٹیسزم میں ہوتے ہیں. اب 5واں پیپر ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ 5ویں پیپر جو ہوتا ہے وہ ہے آپشنل پیپر ہوتا ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک پیپر چوائس کرتے ہیں. 4 پیپر کی چوائس ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ شارٹ سٹوریز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, ایسیز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, لٹریچر اراؤنڈ دا ورلڈ وہ بھی, اور جو چوتھا ہے وہ ہے لنگوسٹک. تو میں جو پیپر پڑھاتا ہوں جو آپشنل پیپر میں, اس میں لنگوسٹک پڑھاتا ہوں, کیونکہ لنگوسٹک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں لینگویج کا ٹچ آ جاتا ہے, اور باقی جو ہے وہ سارا لٹریچر ہے. تو ایم اے انگلش لٹریچر پلس لینگویج کا اگر ٹچ آ جائے تو یہ بہت ہی ایک مفید ڈگری بن جاتی ہے, جو آپ لینگویج کا بھی اس میں استعمال سیکھتے ہیں, لینگویج کے متعلق بھی کافی کچھ جان لیتے ہیں, اور لٹریچر پہ بھی آپ کافی عبور حاصل کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی ایک بریف انٹروڈکشن تھا پنجاب یونیورسٹی کے کورسز کے بارے میں, کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایم اے انگلش کا کورس جو ہے وہ اس کی آؤٹ لائنز کیا ہیں, تو تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا. اب اس میں آپ کو پتہ لگے کہ ایم اے انگلش جو ہے بیسیکلی 2 پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے. پہلا سال جو ہوتا ہے اس کو پارٹ 1 کہتے ہیں, دوسرا سال جو ہوتا ہے وہ پارٹ 2 ہوتا ہے. پارٹ 1 میں بھی 5 پیپر ہیں اور پارٹ 2 میں بھی 5 پیپر ہیں. 5 پیپر کے مارکس جو ہیں وہ ہر پیپر کا نمبر جو ہے 100 ہے. 500 پیپر ٹوٹل جو مارکس ہوتے ہیں پارٹ 1 میں, اور 500 مارکس ہوتے ہیں پارٹ 2 میں. ٹوٹل جو آپ کا ایم اے انگلش ہوتا ہے وہ 1000 مارکس کا ہوتا ہے, یعنی 1000 مارکس کا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ایک انٹروڈکشن دیا جائے کورس آؤٹ لائن کے متعلق. تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق کمنٹس میں لازمی لکھیے گا. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے. تب کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.